مشرق وسطی پھر دہکنے لگا ہے۔ مذاکرات کے باوجود امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہو رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے قشم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ حملے بحرین اور کویت کی جانب داغے گئے میزائل حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ بحرین میں امریکی ہیڈ کوارٹر اور فضائی اڈے پر حملے کی خبروں کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ریسنٹ ڈیولپمنٹ۔ بالکل، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ واضح کیا گیا ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی فوج نے بوتسوانا کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو روک لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئل ٹینکر ایران کے جزیرہ قارق کی جانب جا رہا تھا۔ بالکل، اب تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، چونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں کہ جب پیرالل آپ کے مذاکرات بھی جاری ہوں، تو یقیناً یہ کوئی اچھی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ امریکی حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ جواب میں امریکی اور اسرائیلی جہازوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے کہ بالکل، امریکی افواج نے جزیرہ قشم میں IRGC کے مواصلاتی ٹاور کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے جواب میں ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ ہم آپ کو پاسداران انقلاب کی جانب سے بتا رہے ہیں جناب۔ تو پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی ایک اچھا سائن نہیں ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس میں انہوں نے ایک بار پھر سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو جبھی میں کہتا ہوں کہ اگر تو جنگ بندی کے دوران یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ جتنا آپ اس کو زیادہ طول دیں گے تو اس میں اتنی ہی زیادہ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیک میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کی بات چیت کئی دنوں سے مسلسل جاری ہے۔ یعنی امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر رپورٹ ہو رہا ہے، کچھ میڈیا کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ مذاکرات شاید تعطل کا شکار ہیں، مذاکرات ختم ہو گئے، ایسی خبریں آ رہی ہیں امریکہ میں، تو اس کی سختی سے تردید کر بالکل، انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ گزشتہ 4 دن سے روزانہ بات ہوتی ہے، آج بھی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت کہاں لے کر جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا معلوم نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لیکن ایران کو بتا دیا ہے کہ ہر حال میں ڈیل کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ تہران 47 برس سے جو کچھ کر رہا ہے اس کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو امریکی صدر نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ 47 سال ہو گئے ہیں جب تہران کی جانب سے اپنی بات چیت کو منوایا جاتا ہے، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور اب ایران کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اپنے عزائم اب بتا دیے ہیں۔ تو یہ تو تھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو اپڈیٹ بھی دیں اور روایت کے مطابق ہم نے آپ کو جنگ کے حوالے سے بتایا بھی کہ مشرق وسطیٰ میں کیا حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا جی اپنے ملک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہے جو ہوا ہے۔ ملک بھر میں دکانوں اور کاروباری مراکز کے اوقات کار میں توسیع کا بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ تو کاروباری برادری کا ایک یہ سمجھنے کے مطالبہ مانا گیا ہے۔ دن کے طویل دورانیے اور شدید گرمی کے پیش نظر اب ملک بھر میں دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رہ سکیں گے، جو ایک بڑا اچھا فیصلہ۔ اور کاروباری برادری یہ کہہ رہی تھی کہ جی جناب 8 بجے نہیں بلکہ اس ٹائم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے، وہ 10 بجے کا کہہ رہے تھے لیکن حکومت نے 9 بجے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اور زیدی صاحب اچھی چیز یہ ہے کہ حکومت نے مطالبات مانے ہیں۔ حکومت نے جو تاجران کو مشکلات پیش آ رہی تھی اس پہ نظر ثانی بھی کی اور ایک اچھا فیصلہ بھی دیا۔ تو کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ریٹیل کاروبار اور شاپنگ مالز کو رات 9 بجے تک، جبکہ ریسٹورنٹس، کیفے اور کھانے پینے کے مراکز کو رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ میرج ہالز کی بات کر لیتے ہیں۔ تقریبات کے مقامات پر یہ ریلیف لاگو نہیں ہوگا اور وہ بدستور رات 10 بجے بند کر دیے جائیں۔ نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو شادی ہالز ہیں وہ ان کو رات 10 بجے تک ہی بند ہونا چاہیے، 11 بجے تک، 12 بجے تک۔ ویسے تو کراچی میں یہ کلچر نہیں ہے کہ
रात 10 बजे बंद हो जाएँ। गो के SOPs तो हैं लेकिन वहाँ पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन कम से कम पंजाब में ये अच्छी बात यह है कि लाहौर में अच्छी बात यह है कि मैं जितनी भी शादियों में गया हूँ वहाँ पे 10 बजे शादी हॉल्स बंद हो जाते हैं। ये एक वाकई बहुत अच्छा कल्चर है। अच्छा, इसके साथ साथ फार्मेसीज़, अस्पताल, पेट्रोल पम्प्स, IT और टेलीकॉम से मुताल्लिक़ खिदमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। तो ये वो शोबे हैं जिनके ऊपर ये पाबंदी लागू नहीं होगी। तो ये एक कम से कम अच्छा साइन है, अच्छी बात है जी। कारोबारी बरादरी का मुतालबा माना गया है और रात 9 बजे तक और रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक कम से कम खुलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ सिंध का रुख करते हैं जहाँ तूफ़ानी हवाएँ चली हैं जनाब। तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई है, और जब तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, मूसलाधार बारिश होती है तो फिर अल्टीमेटली तबाही आती है। मुख्तलिफ़ शहरों में दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं, सोलर प्लेट्स गिरी हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। और हादसात में अफसोस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि 13 अफराद जान से गए हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी तबाही। तो उसमें मज़ीद आपको ये भी बता देंगे कि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। अच्छा। नवाबशाह और काजी अहमद में 8 और दादू में 1 शख्स जाँ बहक हुआ है। पेशावर जान और रहीम खान में भी बादल जमकर बरसे हैं। बरसात में हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में भी बादल बरस पड़े हैं। गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी हुई है। चले, गर्मी की शिद्दत में तो कमी हुई है, लेकिन ज़ाहिर कुदरती आफत है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। चूँकि सिंध में 9 हलाकतें हुई हैं, KP में 4 हलाकतें हुई हैं, तो मजमूई तौर पर ये 13 हलाकतें हुई हैं। रिमझिम का सिलसिला अलबत्ता वक्फे से जारी रहने की महकमा मौसमियात ने पेश गोई भी कर दिया है। यानी आज भी बारिशों का ये सिलसिला मुख्तलिफ इलाक़ों में सिंध के जारी रहेगा। तो तबाही तो खैर फैली है। तकरीबन 13 अफ़म इत्तलात हैं कि वो इन बारिशों के नतीजे में, इस तबाही के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि हमने आपको बताया कि वो ये भी बताते हैं कि आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो तबाही तो बारिश लेकर आई है, लेकिन एक तबाही मुसलसल मुक़द्दर बनी हुई है, और वो शहर है कराची का शहर। तो कराची के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्यों इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं हो रही। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया को झंझोड़ें, उनको जगाने की कोशिश करें। खबर वही अंदाज नया में जनाब, अब बात करेंगे शहर कायद के हालत ज़ार की। तो ज़ैदी साहब, आई वॉन्ट के, क्योंकि आपने आवाम को बताया था कि आप इशू शेयर करेंगे, तो आई वॉन्ट के आप उनको बताएं कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। कराची के तो मसाइल हैं ही बहुत ज़्यादा, बेशुमार है। किस मसले की कराची की बात करें तो कराची में गलियों और सड़कों के बाद अब खेल के मैदान भी कचरा गाह बनने लगे हैं। जेट लाइन की कंप्रेसर मार्केट से मुत्तसिल ग्राउंड है, यहाँ कचरे के अंबार हैं। मनाज़र में भी आप देख सकते हैं कि कितना कचरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब आप देखें ना, अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा है कि बच्चे फिर यहाँ पर कहाँ खेलें जाके, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचती। और फिर यहाँ पे कब्ज़ा माफिया भी है, देखें रिक्शा भी यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।